السلام علیکم عزیز طلباء، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، اپنے عنوان پر آنے سے پہلے آج کی اچھی بات آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ عزیز طلباء، اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب پائے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ اپنی شعرگوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، لیکن پھر سادہ طرز اپنایا۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے، وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا دخل ہے۔ آئیے ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو دیکھیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ غالب کہتے ہیں کہ دل میں ہزاروں ادھوری خواہشات موجود ہیں اور جی چاہتا ہے کہ فوراً یہ خواہشات پوری ہوں۔ کچھ خواہشات پوری ضرور ہوئی ہیں مگر لاتعداد اب بھی پوری نہیں ہوئی۔ آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں غالب نے اپنے دل میں جنم لینے والی خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دل میں ہر وقت خواہشات کا میلہ سا لگا رہتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھاتی ہے۔ ہر خواہش ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خواہش پوری ہو جائے۔ خواہش پر دم نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ فوراً سے پہلے جو خواہش دل میں ہے وہ پوری ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ خواہش کو پورا ہونے میں کچھ وقت تو ضرور لگتا ہے، مگر دل چاہتا ہے کہ دیر نہ ہو بلکہ فوراً سے پیشتر وہ پوری ہو جائے۔ یہ جو پا لی ہیں دل میں خواہشیں بڑی چاہ سے بڑی چاو سے، یہ جو پا لی ہیں دل میں خواہشیں بڑی چاہ سے بڑی چاو سے، یہ ندی کنارے کی ہیں بستیاں جو نہ بچ سکیں گی کٹاؤ سے۔ ہر انسان کے دل میں خواہشات سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ عمر کے ہر حصے میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ انسان کے دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہو وہ پوری بھی ہو جائے۔ جو خواب انسان دیکھے اس کو تعبیر بھی ملے۔ غالب اس شعر میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، مگر دل کے جتنے ارمان پورے ہوئے ہیں اس سے زیادہ دل میں اور پیدا ہو چکے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آئیں۔ کہتے ہیں ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ غالب کہتے ہیں
کہ مجھے قتل کرنے والے کی گردن پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا تو وہ کیوں مجھے قتل کرنے سے ڈرتا ہے؟ اس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے قتل کرنے والے کی گردن پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا تو وہ مجھے کیوں قتل کرنے سے ڈرتا ہے؟ تشریح اس کی کچھ ایسے ہوگی کہ غالب اپنی خستہ سامانی کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ میرا قاتل تلوار چلانے میں ڈر کیوں رہا ہے؟ اگر وہ تلوار چلائے گا اور میں قتل ہو جاؤں گا تو اس کی گردن پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا، کیونکہ خون تو میری آنکھوں سے ساری عمر بہتا ہی رہا ہے۔ مقتول کا خون یقیناً قاتل کی گردن پر ہوتا ہے۔ مرزا اپنے قتل کے اس پہلو کو بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں، اے قاتل، اگر میرا قتل کرے گا تو تمہاری گردن پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا۔ میرا تو سارا خون آنکھوں کے راستے بہتے بہتے ختم ہو چکا ہے، نہ میرا خون نکلے گا اور نہ تم پر کوئی قتل کا الزام آئے گا۔ ایک ایسا عاشق جسے زندگی میں غم ہی غم ملے ہوں تو تمام عمر درد و غم سے آنکھوں سے خون ہی بہاتا رہتا ہے، اور اس کا تمام خون آنکھوں سے نکل جاتا ہے اور وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے غالب کہتے ہیں کہ جب تم تلوار سے وار کرو گے تو تمہاری گردن پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے یہ غموں کے ہاتھوں یہ شخص جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور غموں نے اس کو مار دیا، اور غم سے مرنے والے کی موت کا الزام کسی کے سر نہیں لگایا جا سکتا۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ اس حوالے سے دوسرے شعر کے حوالے سے ایک ریلیٹڈ شعر بتانا چاہوں گی کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ عشق میں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت آدم کا جنت سے نکالے جانے کا سنتے آئے تھے، لیکن جس بے عزت انداز میں ہم تیری گلی سے نکالے گئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی تشریح کچھ ایسے ہوگی کہ شاعر نے یہاں پر صنعت تلمیح استعمال کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو جنت میں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خطا کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، لیکن ہم نے تو ایسی غلطی نہیں کی کہ جس کی پاداش میں محبوب نے ہمیں اپنے کوچے سے نکال دیا۔ گویا محبوب کی گلی سے نکلنا محبوب کو اپنے لیے باعث تذلیل لگا ہے۔ اس قسم کا مضمون ہمیں میر کے ہاں بھی ملتا ہے، یعنی محبوب کی گلی سے نکلنا عاشق کے لیے بڑی تذلیل کا باعث ہے۔ میر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔
عاشق کے محبوب کی گلی میں جانا عشق کی انتہا ہے۔ دیدار محبوب اور سکون دل کے لیے عاشق بار بار محبوب کی گلی کے چکر لگاتا ہے اور کئی دفعہ اس کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی محبوب کو دیکھنے کی لگن اس کے دل سے نہیں مٹتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ عاشق جان ہتھیلی پر لے کر کوچائے جانا میں جاتا ہے، مگر محبوب کو اس کے جذبوں کی پرواہ ہی نہیں، وہ سرعام دھکے دے کر اس کو گلی سے نکال دیتا ہے۔ محبوب کا یہ رویہ عاشق کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بے آبرو ہو کے بڑی چوٹ دل پہ کھائے ہیں، بے آبرو ہو کے بڑی چوٹ دل پہ کھائے ہیں، یار کے کوچے میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، یار کے کوچے میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے لمبے قد پر بڑا ناز ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے لمبے قد پر بڑا ناز ہے، مگر میں تمہاری پگڑی کے بل کھول دوں تو تمہارے دراز قد کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ستمگر، تو اپنے قد کی درازی پر بہت ناز کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے گھنگریالے بالوں کے بل کھول دیے جائیں تو سب کے سامنے لمبے قد کی ساکھ جاتی رہے گی اور اعتبار اٹھ جائے گا۔ قد اس وقت تک لمبا نظر آتا ہے جب تک زلفوں کے بل نہیں کھلتے۔ اگر محبوب کی زلفیں گھنگریالی ہوں تو کمر سے زیادہ نیچے نہیں آتی، اس طرح قد لمبا دکھائی دیتا ہے، مگر ان کے بل کھول دیے جائیں تو وہ کمر سے بھی بہت نیچے آ جائے گی اور قامت محبوب کی درازی اس کی زلفوں کی لمبائی میں گم ہو جائے گی۔ جس طرح کسی شخص نے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہو تو اس کا قد لمبا دکھائی دے گا، مگر جب اس پگڑی کے بل کھول دیے جائیں تو اس کا اصل قد سامنے آ جاتا ہے۔ اس شعر کا مخاطب غالب کے عہد کے ایک اور شاعر شیخ ابراہیم ذوق بھی ہو سکتے ہیں۔ جب سے وہ قلعے میں شہزادہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے ہیں، ان کے چال ڈھال میں ایک غرور پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو اس عہد کا سب سے بڑا شاعر سمجھنے لگے، اس لیے غالب ایک اور جگہ بھی ان پر طنز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے کہا ہے کہ ذوق کا سارا قط کاٹ قلعے کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہے، ورنہ شہر میں اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اس شعر میں غالب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم اپنے سر سے شہزادے کے استاد ہونے کی پگڑی کو اتار کر دیکھو تو تمہیں اپنے اصل قد کا اندازہ ہو جائے گا۔ غالب کہتے ہیں کہ تمہاری جھوٹی شان و شوکت فاش ہو جائے گی۔ جب کسی دن تمہارے سر پر پہنی ہوئی پگڑی تک میرا ہاتھ پہنچا اور میں نے اس کے بل کھول دیے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہارا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ ہوئے جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی،
ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ غالب کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں امید لگائے بیٹھا تھا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جن لوگوں سے میں امید لگائے بیٹھا تھا کہ مشکل میں وہ ہمارے کام آئیں گے، جب اپنا حال سنانے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے زیادہ پریشان حال ہیں۔ تشریح دیکھیے، غالب کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں سے امید رکھتے تھے کہ وہ ہمارے دل کے زخم دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ ہم جن سے امید رکھتے تھے کہ وہ ہمارے دل کے زخم دیکھیں گے اور ان کے لیے مرہم کا انتظام کریں گے، جب ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی بڑھ کر تیغ ستم کے زخمی ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خوشحال تھے وہ بھی خود کو برباد ہونے سے نہیں بچا سکے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کو اپنا غم دوسروں سے بڑا نظر آتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو میری مدد کر سکتا تھا؟ اکثر انسان دوسروں کی تکلیف دیکھ کر دوسروں کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوشحال ہوگا۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے عزیز و اقارب یا دوست احباب میں سے کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو دل میں یہ امید سر اٹھاتی ہے کہ کبھی ہمیں کوئی پریشانی آئی تو یہ ہماری مدد کریں گے۔ غالب کو بھی اپنے کچھ احباب سے امید تھی کہ وہ بدحالی کے دور میں اس کا کچھ مداوع کریں گے، اس کے زخمی دل پر مرہم رکھیں گے۔ غالب کہتے ہیں جب اپنے دل کا زخم انہیں دکھانے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دل کے ایک زخم کو میں رو رہا تھا اور میرے احباب کا دل تو زخموں سے چور چور ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے اپنے دل کا درد کیا روں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خود زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، وہ میرے زخموں پر کیا مرہم رکھیں گے؟ میرے زخموں کا مداوع، میری تکلیف کا مداوع وہ کیسے کر سکیں گے؟ شکریہ۔ اللہ حافظ۔